حضرت عبداللہ بن رواح کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ چنانچہ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورہ النساء آیت نمبر 135۔ حوالہ تفسیر احسن البیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے جو لوگ ایمان لائے ہو یعنی ایمان والو، کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو اگرچہ علی انفسکم خواہ تمہارے اوپر یعنی تمہارے خلاف، اوی الوالدین یا ماں باپ کے خلاف، والاقربین یا قرابت داروں کے خلاف، ان یکن اگر چاہے ہو غنیًا کوئی مالدار، او فقیراً یا محتاج، فاللہ پس اللہ تعالیٰ اولا خیر خواہ ہے، بہما ان کا، فلا سو نہ، تتبعوا پیروی کرو، ہوا خواہش نفس کی، ان تعدلوا کہ انصاف کرو، وان تلووا اور اگر تم زبان دباؤ گے، او تعرضوا یا پہلو تہی کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ باخبر۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ کسی مالدار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما
كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين یا رب العالمین۔